کی حال ہے تاڑا کی حال چال ہے کی نام ہے تاڑا؟ میرا نام زاہد شریف ہے. زاہد شریف، وہ آپ شریف خاندان سے ہیں؟ واہ جی واہ. بلوچستان سے. وہ رائے ونڈ سے نہیں؟ رائے ونڈ والا شریف نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا چلو حکم کرو بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ کیا بلوچستان میں کہاں رہتے ہیں؟ بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی سے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی و عزت دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ سر میرے کوشچن تھے، نہیں میں آپ سے اختلافات کے لیے یہاں پہ کوشچن آپ سے کرنے آیا ہوں. تو میرے جو کوشچن تھے، پہلا تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو شیعہ مذہب ہے، شیعہ فرقہ ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اس کوشچن کا جواب دیجیے گا. تاریخ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور متواتر ہے، آپ کے مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون کو موسیٰ سے تھا. بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کی منزلت موسیٰ سے کیا ہے؟ اس کی منزلت یہ ہے کہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. ہارون موسیٰ علیہ السلام کا وزیر تھا. وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں وزیر حکومت میں کام کرتے ہیں. وزیر کا مطلب یہ موسیٰ علیہ السلام کی حکومت نہیں تھا. ہاں، وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل اس کی آسان کر دے. وزر مشکلات کو بولتے ہیں عربی زبان میں. وزیر وہ شخص ہے جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. تو ہارون کیا تھے موسیٰ کے لیے؟ قرآن فرماتا ہے وزیرا من اہلی. ہارون کے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کے مشکل کشا ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہیں اور ان کے مشکل کشا بھی ہیں. ہارون اخی، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں. واشدد به ازری، اور ہارون علیہ السلام کے بدولت میرے بازو کو قوت عطا فرما. یہ منزلت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو کون تھے؟ ہارون تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے مشکلات تھے، جتنے خطرے آئے، صف اول میں سینہ سپر کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، جس نے بار بار قرآن بچایا، وحی بچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، توحید کو بچایا. وہ کون ہے؟ اور مشرکین کے لشکروں کو وہ خاک میں ملا دیا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. بھلے ابھی سن لے تشیع کا آغاز سن رہے ہیں نا. تشیع کا آغاز کیا ہے؟ تشیع کا آغاز یہ ہے ہارون وزیر واشدد به ازری واشرکہ فی امری، اشرکہ فی امری، اس کو میرے علم میں، میرے معجزات میں، میرے فضائل میں شریک فرما. ہارون کون ہے؟ ہارون کی کیا منزلت ہے؟ اشرکہ فی امری. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں شریک، ان کے علم میں شریک، ان کے معجزات میں شریک ہے ہارون علیہ السلام. تو قرآن مجید بات سنو پلیز. سوال کیا تو جواب سن لو نا بھائی. پسند نہیں ہے جواب تو وہ میری مشکل نہیں ہے، وہ آپ کی مشکل ہے. ہارون علیہ السلام، بھائی بات سنو نا. آپ نے پوچھا شیعہ مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، تو سن لو شیعہ مذہب کے آغاز. نہیں سننا چاہتے تو یہ کالر میرے پاس بہت ہے. میں کیا جواب دے رہا ہوں تو سنو گے تو تاریخ سمجھ آئے گی نا. اشرک ہو فی امری، وہ میں اس کو میرا شریک کار بنا دے. امیر المؤمنین علیہ السلام اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، ان کے معجزات میں، ان کے کرامات میں، ان کے علم میں، ان کے ہدایت میں، سب میں شریک ہے. ہارون علیہ السلام پر ایمان لانا بنی اسرائیل میں واجب تھا. ہارون علیہ السلام کی طاعت بنی اسرائیل پہ واجب ہے. ہارون علیہ السلام کی اتباع بنی اسرائیل میں واجب ہے. تو علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی وہی منزلت ہے اس امت میں. ایمان سب پہ، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ایمان لانا سب پہ واجب ہے، ہر صحابی پر، ابو بکر عمر پر، سب پہ واجب. ان کی اطاعت سب پہ واجب ہے. ہارون سے محبت واجب ہے بنی اسرائیل میں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت واجب ہے. ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد سب سے اعلم، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے عالم ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اتقیٰ ہیں، سب سے اللہ کے نزدیک ارزاں ہیں. یہی شیعہ ہے. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے. ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے. کون امام برحق ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ شیعہ کی تاریخ ہے. شیعہ کا آغاز یہاں سے ہے.
पैगंबर ने आगाज किया, अल्लाह हाँ सर, मैंने तारीफ ओके ठीक है, मैंने तारीफ पूछी और तारीफ जो आपने बता दी, मैंने कहा ठीक है। मैंने जो मैं यहाँ पे इतना कोई सर आपका टाइम भी जाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। मेरे सिर्फ दो आपसे क्वेश्चन ये हैं कि मैंने पहले आपसे शिया की सिर्फ तारीख पूछी कि किस सन से जो है वो शुरू हुए, ठीक है। पैगंबर ने आगाज किया ना, पैगंबर ने आगाज किया हुआ है। पैगंबर ने जब कह दिया अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा व अंत खलीफती फी उम्मती, तो ये उसका आगाज है। थैंक यू सर। ओके, क्या आगे क्या चाहिए? दूसरा मेरा क्वेश्चन, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है व इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम, तो इसकी बहुत सारे मैंने देखे हैं आपके शिया हज़रात, अहले सुन्नत और देवबंद हजरात जो इसकी शियत लफ्ज की जो वर्ड है इसकी मीनिंग ये लेते हैं कि जी शियत का लफ्ज जो है गुरु के माना में भी इस्तेमाल होता है, तरीके के माना में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत सारे आपके शिया जाकिर और जो स्टेज पर आपके जो शिया के उलमा होते हैं वो ये कहते हैं कि जी शिया से मुराद जो है शिया मुराद, अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिया में से थे। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे जवाब चाहिए। जो वही कहते हैं कि ये इस अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायत में मिन शियाति इब्राहीम, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शिया में से इब्राहीम थे। आप शिया लेते हैं और वो जो गुरु लेते हैं या तरीका के माना में लेते हैं वो उनका फिर गलत किसके तरीका, किसके तरीके पे था? वही न मिन शियाती, किसके तरीके पे? इस्लाम के तरीका पे से सर रुकू में आता है वाला कद नादा ना नूह, जी सही फरमाया, सही फरमाया। वो जो है ना वो जो है उसकी कोई रिवायत हदीस नहीं है, ठीक है ना। और तरतीब कुरान जो है तरतीब नुज़ूल नहीं है, तरतीब जमा है। ओके ओके। अभी आपके पास अरबिक कोई डिक्शनरी पढ़ी है जिसमें आप देख सकें कि शियत की लफ्ज वर्ड की जो मीनिंग है वो आप मुझे दिखा सकेंगे? पैरोकार भाई, उसके डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, और दूसरा जो कुरान पाक में तकरीबन सूरह मरियम में के अंदर आया है व रफ़अनाहु मकानन अलिया, अब यहाँ पे भी जो है बहुत सारे मकान आलिया, वो उसको आसमान ले गया, इदरीस को आसमान ले गए थे ना, मकान आलिया, इदरीस आसमान गया, उसका मतलब ये। आपके शिया हज़रात थे, आपको क्यों हिदायत नहीं करते कि जाकिरीन को बेचारों को क्या था भाई? आप तो माशाल्लाह बड़े स्कॉलर भी बैठे हैं और आपके पास दलाइल भी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी दलाइल दे रहे हैं नहव से, सरफ से। और ये जो मैंने बहुत मौलवी देखे, हंसी आ रही थी यार कि आके ऐसी बातें कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। दलील हो ना भाई, दलील के तौर पे बात किया करें। जो भी मौलवी हो, अल्लामा साहब हो, जैसे मसलन बड़े बड़े अल्लामा साहब दलील लेके आए, जिस तरह आपके पास दलाइल पड़े हैं। मैं तो यहाँ पे आप ना ही आपसे ना मुनाजरा करने आया था और ना ही मैं कोई बड़ा आलिम या मुफ्ती हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ और आपसे ये सवाल पूछ रहा था। तो सर दूसरा जो आपने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो उन्होंने जो है वो खुद दौरे हुकूमत में आए, वो अपनी तरफ से आए और उनके ऊपर कोई नस नाज़िल नहीं हुआ है, नस वारिद नहीं हुआ है। तो देखें आपने जो पढ़ा कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, तो इसकी जरा मुझे आप कोई अपनी तफासिर में से जो तफसीर है मुझे दिखा सकेंगे कि इसकी तफासिर के क्या लिखते हैं मुफस्सिरीन इकराम? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, ये आयत वाज़ेह है, तफसीर के आयत बहुत वाज़ेह है, आयत सही है। तफसीर दिखाएंगे तो क्या आपका कुछ वो टाइम लगेगा ना उसको, तफसीर आया के मुताबिक तफसीर अभी लोग भी कॉल कर रहे हैं, तफसीर आप खुद देख लें, अगर कोई एतराज है। नहीं करेगा जो नाजिल किया अल्लाह ने। अब जो भी आप बात करें ना, दीन के मुताबिक, दीन में जो भी बात आप करें बगैर मा अंज़लल्लाह, कुरान सुन्नत के बगैर कोई बात करें फउलाइका हुमुल काफिरून। दीन में जो भी आप बात करें बगैर कुरान सुन्नत के, ठीक है ना, आप कोई नमाज बना दें, आप कोई रोजा बना दें, आप कोई अकीदा बनाएं, किसी को खलीफा किसी को इमाम बना दें बगैर कुरान सुन्नत के, वो इसी में आ जाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। खलीफा बनाते हैं तफसीर कुछ दिखाना है सर। देखें अगर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक की यहाँ पे बात होती तो आप मुझे तफसीर दिखा दें। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन आप कहते हैं बार बार जो पूरी सारी लाइफ में 12 बजे से बैठा हूँ और आप कह रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भाई आप देखें वमन लम यहकुम का, आप इसका तफसीर करें, आप तफसीर करें ताकि मुझे आपका एतराज समझ आए। आप समझते हैं कि आया कुछ और कह रहा है,
آئے یہ کہہ رہا ہے کہ جو حکم دے دے، جو کوئی دین کی بات کرے جو بغیر ما انزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا، یعنی قرآن سنت کے بغیر آپ نماز بنا دیں دین میں، روزہ بنا دیں، کوئی بھی چیز بنا دیں دین میں، عقیدہ بنائیں، کسی کو امام بنا دیں، کسی کو خلیفۃ الرسول بنائیں، یہ فاولئک ہم الکافرون، یہ کافر ہیں، یہ آیا واضح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ اور تفسیر ہو سکتا ہے، بسم اللہ پیش کریں۔ نہیں سر، حضرت فیصلہ تو اور کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تو آپ ایسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے بھائی۔ دیکھو ابو بکر خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو خلیفہ کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے مسلمانوں کی حکومت سنبھالی ہے، اللہ نے اس کو نہیں حکم دیا تھا نا، اللہ نے تو نہیں بولا تھا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہو، اللہ نے بولا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بنایا، ہاں تو اس نے بنایا اپنے آپ کو اور صحابہ نے اس کو بنایا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر تم کہتے ہو اللہ نے اس کو بنایا ہے تو وہ آیا روایت ہمیں پیش کر دو۔ اگر تم کہتے ہو صحابہ کو یہ حق تھا کہ صحابہ امام کسی کو بنا دے، خلیفہ بنا دے، وہ آیا روایت ہمیں پیش دکھا دو کہ صحابہ کو یہ حق تھا۔ جبکہ قرآن مجید اور روایات میں امام برحق امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید ایک آیا نہیں ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت المومنین جس طرح امیر المومنین کے لیے ہے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے، تو پھر حضرت علی کا دکھائیں مجھے، حضرت میں نے آپ کو دکھا دیا نا، جب وہ مولوی نے کال کیا تھا میں نے ان کو دکھا دیا تھا کہ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی انی تارک فیکم الخلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی، ابھی صحیح طرح مجھے دکھا دیں کہ کہاں پہ کیسے الفاظ لکھے ہیں۔ آپ ریپلے کریں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ حدیث متواتر ہے کہ نہیں؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سب میں ہے۔ واخلفنی فی قومی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنی فی قومی۔ قرآن کی نص دیکھیں، حدیث کہہ رہا ہے کہ آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، قرآن کی نص کہہ رہا ہے کہ ہارون کے مقامات میں سے ایک مقام یہ تھا انت اخلفنی فی قومی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب آئی سن لو کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، سنیں گے تو اب آئی سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، وہی آیت پڑھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا علیہ السلام اخلفنی فی قومی، میرے قوم میں تو میرا جانشین بن، تو میرا خلیفہ ہے میرے قوم میں۔ حدیث کہہ رہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، تو ثابت ہوگا کہ امیر المومنین خلیفہ، دلائل بہت زیادہ ثابت کر رہے ہیں بھائی، دیکھیں نا سر آپ بھائی اسی طرح ابھی ثابت کر لیا نا، ابھی ثابت کر لیا، آپ کہہ دیں کہ کس طرح ثابت کروں، دوبارہ پشتو میں بولوں اور پنجابی میں بولا، پشتو کی خبر ہے وہ کم، پشتو پوئے جی، پشتو میں نہیں، پشتو نہ بلوچی میں بات کر، بلوچی نہیں، بلوچی ابھی نہیں سیکھے میں نے تو کہتا ہے جب میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انت خلیفتی فی کل مؤمن، تم میرے جانشین ہو، تم میرے جانشین، پھر کہتے ہیں کیسے ثابت ہو گیا؟ ابھی آپ سوچیں، ابھی لگتا ہے کہ آپ پٹھان ہیں، آپ بلوچی نہیں ہو تم پٹھان ہو، تو صرف پٹھان ہو، آپ دوسروں کو باری دے دو ہاں پٹھان ہو بھائی، کہتا کیسے ثابت ہو گیا کیسے ثابت، اب میں کیا کروں بھائی، کیسے ثابت ہو گیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ میرے جانشین ہیں، کہتا کیسے ثابت ہو گیا اوکے کہ پٹھان، بعض پٹھانوں سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب پٹھان سب بیوقوف ہوتے ہیں، نہیں سب بیوقوف نہیں ہوتے، پارا چنار والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چشم و چراغ ہیں، اوکے ساڈے نال ایک کالر ہے جی، اوکے بھائی واٹس ایپ والے بات کرو بھائی، واٹس ایپ والے کیا بات ہے بھائی؟ کیسے؟ جی سر کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام وسیم ہے۔ وسیم صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں سر لاہور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ گل کیتا ہے اوئے کی گل ہے جی، کیا بات ہے، حکم کریں، کیا بات حکم کر رہے ہیں؟ سر میرے ایک دو سوال ہیں آپ کے ساتھ۔ جی سر۔ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو زیادہ دیکھتا ہوں جی۔ میرا یہ سوال ہے کہ شیعہ جو مذہب ہے، مذہب شیعہ میں سب سے بڑی جو کتب ہے وہ کون سی ہے؟ آپ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ مطلب کہ
اہل سنت میں تو بخاری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں کون سی ہے؟ نہج البلاغہ ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ نہیں ہے. معتبر کتب میں سب سے معتبر الکافیہ شریف ہے، کتاب ہے بصائر الدرجات ہے، کتاب ہے محاسن احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب ہے، سب کتابیں جو ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، کتابیں بہت ساری، یہ معتبر کتابیں. جی ٹھیک. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ ابھی بھی جو بات کر رہے تھے خلیفہ کے اوپر، میں اس کے اوپر ہی آپ کے ساتھ ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا. جی جی جناب، آپ یہ نا سوال میرا حل کریں. جی سر بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو بھی مطلب کہ آپ باتیں کرتے ہیں، مطلب کہ شیعہ میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں کہ خلیفہ حضرت علی کو بننا چاہیے تھا یا جو بھی ہے، مطلب کہ ہر چیز سے مطلب کہ میں ایگری ہوں، ٹھیک ہے. تو تیسرے جو 3 خلیفہ ہیں، کیا ان کے اوپر جو لان تان کرتے ہیں، یہ لان تان شیعہ مذہب میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ کیا مولا علی نے بھی لان تان کیا ہے ان کتب میں جن کا آپ نے نام بتایا ہے؟ بالکل بالکل بالکل، ہمیشہ لعنت کرتے تھے نمازوں میں، ہمیشہ لعنت. جی جیسے دیکھنا کہ مصنف ابن شیبہ میں آپ نے معاویہ کے بارے میں قلوت نازلہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے کتب میں بہت ہے کیا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام چھوٹے بڑے اپنے بچوں کو بھی سکھاتے کہ ان سے برات کرو، ان پہ لعنت کرو. جی میں نے اتنی اسٹڈی تو نہیں کی، لیکن نہج البلاغہ جو ہے نا وہ میں نے پڑھی ہے. میں نے یہی سنا تھا کہ آپ کی نا مطلب کہ سب سے جو بڑی جو آپ کے سب سے افضل کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، کیونکہ اس میں سارے مولا کائنات کی بات ہے. سب سے معتبر کتاب اور افضل کتاب نہج البلاغہ نہیں ہے، حدیث یہ غلط فہمی نہیں ہے. تو آپ مجھے کیا کر، آپ کی تصویر نہیں آ رہی میرے پاس. کوئی بات نہیں ہے، آپ واٹس ایپ میں نے آڈیو کال لیتا ہوں، میں ویڈیو کال نہیں لیتا واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے نا. مزید کوئی حکم ہے بھائی؟ اوکے جناب. نواز شریف تسی نواز شریف نہ لو، کس نو ووٹ دیتے ہو دیندے ہو تسی؟ سر جی کسی نو بھی ووٹ نہیں دیندے گے. ووٹ نہیں دیندے. اچھا عمران خان نو چڑھ دیتا تسی؟ عمران خان نو بھی چھڑ دیتا ہے، نواز شریف نو بھی چھڑ دیتا ہے. جناب کام چنگے کر دینے. بالکل آپ نے اچھا کام کیا. یہ دونوں فراڈی ہیں، یہ دونوں فراڈی ہیں، یہ دونوں نالائق ہیں. ہاں بالکل، یہ بھی وہ عمران خان بھی نالائق آدمی ہے، یہ بھی نالائق، یہ تو پکا ہی چور ہے. اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. تھینک یو سر. یہ کال لے رہے ہیں.